جاؤں کہ واقعہ کربلا میں ہمارے لیے کیا کیا میسج ہیں. سب سے پہلے یہ واقعہ کربلا ہوا کیوں؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ ٹھیک ہے نا، امام حسین تو مدینہ پاک میں تھے، وہ کربلا کیوں گئے اور یہ کیوں معاملہ ہوا؟ تو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد یزید پلید نے اپنے ہی طور پہ تخت خلافت پر قبضہ کیا اور اس نے کوشش کی کہ سب سے پہلے امام حسین کی بیعت لے لوں. امام حسین بیعت کر لے گے تو باقی ساری دنیا کر لے گی، نواسہ رسول جو ٹھہرے. مگر جب آپ سے بات کی گئی، آپ تک پیغام پہنچایا گیا تو آپ نے انکار کر دیا ہے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ وہ شرابی، کبابی، زانی، بدکار، بے حیائی کرنے والا، بہت سارے الٹے کام اس کے تھے. اس کو کیسے امیر المومنین مان لیں؟ اس کو کیسے مسلمانوں کا خلیفہ مان لیں؟ اب وہاں سے معاملہ بگڑنا شروع ہوا. پہلا میسج، امام حسین کو بڑی آفرز تھیں کہ آپ قبول کر لیں، پھر آپ کی تو وظائف باندھ دیے جائیں گے، آپ کو بڑی لگژریز دی جائیں گی. آپ نے کسی چیز کو قبول نہ کیا اور باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، کمپرومائز نہیں کیا. آپ کمپرومائز کر لیتے نا تو ساری دنیا کے لیے ایک مثال بن جاتی کہ جناب جب بھی مشکل آئے کمپرومائز کر لو. امام حسین نے بھی تو کیا تھا. نہیں، آپ نے سر کٹا دیا مگر کمپرومائز نہیں کیا. یہ میسج ہے ہم تمام لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں یار آفس کا ماحول ایسا ہے نا تو وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، ذرا ہمارا دوستوں کا ماحول ایسا ہے نا تو وہاں ڈریس مجھے ایسے ہی پہننا پڑتا ہے. ارے جناب یہاں جو ہے نا میں سنت پر عمل نہیں کر سکتا، فلاں ملک میں جاتا ہوں تو وہاں اس برائی سے نہیں بچ سکتا. ارے تم ماحول کی وجہ سے اپنے اعمال، اپنے دین، اپنے عقائد پر کمپرومائز کر لیتے ہو. سیکھو نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ کس طرح جان قربان کر دی مگر باطل سے کمپرومائز نہیں کیا. یہ رہتی دنیا کے لیے میسج ہے کہ امام حسین نے عظیم قربانی اس لیے دی کہ نانا کے دین کے پرچم کو بلند کر دیں. کیا خوبصورت شعر ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو وجہ یہ بنی کہ آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا. اب دوسرا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جب نہیں کی بیعت تو مدینہ چھوڑ کر کربلا کیسے جانا ہوا؟ اصل میں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اگر اب میں مدینے میں رہوں گا تو اس کے سپاہی جو ہیں اب یہ جنگ و جدال کریں گے اور آپ کے دل نے گوارا نہ کیا کہ مدینے میں تلواریں چلیں، مدینہ منورہ کا امن و سکون برباد ہو. تو آپ نے سوچا کہ میں مکے چلا جاتا ہوں. آپ مکہ پاک کے لیے روانہ ہو گئے. مگر ذرا سوچیں کہ نواسہ رسول جن کی پیدائش مدینے میں ہوئی، پورا خاندان مدینے میں ہے، ساری زندگی یہاں گزری ہے اور اب انہیں مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. تاریخ میں جس طرح یہ واقعات لکھے ہیں کہ کس طرح امام حسین نے روتے ہوئے نبی پاک کے روضے پر حاضری دی، وہ رات کیسی آہو فغاں میں گزری تھی. نانا جان کو کس طرح الوداع کہا گیا کہ نانا حضور اب ہم سے مدینہ چھڑوایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ ہستی ہیں جن کو میرے آقا جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا کرتے، میرے آقا انہیں جنتی پھول فرمایا کرتے، نبی پاک انہیں چوما کرتے، یہ نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرتے. ایسا انٹریکشن، ایسا تعلق تھا اور ان ظالموں نے امام حسین کو مدینہ چھڑوایا. آپ روتے ہوئے اشکبار آنکھوں سے مدینہ پاک سے مکہ پاک آ گئے. مگر اب کمال دیکھو کہ کوفہ سے مسلسل آپ کو پیغام آ رہے تھے کہ حضور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ آئیے اور ہمیں اس کے ظلم و ستم سے بچائیے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو معلوم تھا کہ یزید کے لشکر والے بڑے ظالم ہیں، مگر جب کوفیوں کی لیٹر آئے، کوفیوں کے مکتوب آئے تو یہ آپ کے منصب کا تقاضا تھا کہ کیسے ڈینائی کر دیتے. امام حسین اسلام کے بہت بڑے داعی تھے، حق کی بات کرنے والے تھے، عظیم مبلغ اسلام تھے. آپ نے فرمایا اگر میں کوفہ نہ گیا تو قیامت کے دن اگر کوفے والے کھڑے ہو گئے بارگاہ الہی میں کہ یا اللہ ہم تو امام کی بیعت کرنا چاہتے تھے، ہم اس بدکار یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر امام ہمارے پاس نہیں آئے تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ دین کی خاطر قربانی کا جذبہ دیکھو، یہ جان کی پرواہ نہ کی اور آپ نے کہا میں سفر کروں گا. بڑے بڑے صحابہ کرام نے آپ کو روکا، منع کیا، یہ آپ کو دھوکہ دیں گے، انہوں نے پہلے بھی لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. مگر آپ نے کہا نہیں، ان کے میرے پاس لیٹر آئے ہوئے ہیں، میرا منصب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں مسلمان پریشان ہوں، مجھے پکار رہے ہوں اور میں ان کی مدد کو نہ جاؤں اور میں دین کی بات کرنے نہ جاؤں. اللہ اکبر. یہ امام حسین کا ڈیسیشن لینا، یہ آپ کا ٹریول اختیار کرنا. حالانکہ ایک اور بات ذہن میں رہے کہ امام حسین وہ شخصیت ہیں جن کی پیدائش کے وقت سے شہادت کی خبر مشہور تھی. نبی پاک نے پہلے ہی صحابہ کو بتا دیا تھا کہ حسین کو شہید کیا جائے گا. بلکہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تو یہ بھی معلوم تھا کہ کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے. کربلا کی بٹی آپ کو دکھائی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتے لے کر آئے، تو یہ سب کو معلوم تھا.
मगर फिर भी करबला का सफर हो रहा है, फिर भी कूफा का सफर हो रहा है। तो इससे एक और बात पता चलती है। देखिए नबी पाक तो वो हैं कि लोग आकर दुआ करवाते, अपने काम करवा लेते थे, हैं? साहबा कहते बारिश चाहिए, आका हाथ उठाते बारिश बरसती। साहबा कहते बारिश रुकवाइए, आका हाथ उठाते बारिश रुक जाती। जो नबी चांद को इशारा करके दो टुकड़े कर दे, वो नबी के अपने नवासे से ये आफत टल जाए उसकी दुआ नहीं कर सकते थे। बीबी फातिमा कहती बाबा जान आपको इतना प्यार है हुसैन से, आप दुआ कीजिए कि इसको शहीद ना किया जाए, इस पर जुल्म ना किया जाए, ये आफत टल जाए। मौला अली कहते नबी पाक अलैहिस्सलाम से, ये सारा खानदान वो है जो सारे जहान के लिए दुआएं करने वाला, मगर अपने बेटे के लिए दुआ ना की। इसके पीछे उलमा ने लिखा कि ये सब प्रिपेयर थे इस इम्तिहान के लिए, सब अपने बच्चे को गोया खूने जिगर पिला रहे थे। इमाम हुसैन की तरबियत हो रही थी कि आगे जाके तुमने दीन पर कुर्बान होना है। पता था फिर भी सब्र था। हमारा हाल क्या है? अल्लाह अकबर। ये बहुत कमाल का मैसेज है अगर हम समझें कि उन्हें मालूम था कि इतनी बड़ी आजमाइश होने वाली है, फिर भी शिकवा नहीं है, फिर भी जनाब अल्लाह की बारगाह में कोई कंप्लेन नहीं है। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। बहुत सारे इसमें तो पैगाम मिलते हैं ना। हैं लोग आजकल अजीब अजीब बातें करते हैं कि यार मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, सदका भी देता हूँ, मेरे मसले हल नहीं होते, मेरी परेशानी दूर नहीं होती, पता नहीं मेरा क्या कसूर है। अरे अल्लाह के बंदो, अव्वल तो ये कहना नहीं चाहिए मेरा क्या कसूर है, हम तो हैं ही कसूरवार। लेकिन अगर किसी नेक शख्सियत पर वाकई आजमाइश आ रही है तो मुझे बताओ ना, करबला वालों से ज्यादा नेक कौन था? उन्हें भी तो इम्तिहान आया ना, और वो इम्तिहान में कामयाब हुए। और आज हम छोटी सी आजमाइश पर शिकवे, शिकायत, कंप्लेन ना करें ऐसा। अमीर अहले सुन्नत बड़ा प्यारा मैसेज देते हैं, फरमाते हैं प्यारे मुबल्लिग मामूली सी मुश्किल पे तू घबराता है, प्यारे मुबल्लिग मामूली सी मुश्किल पे तू घबराता है। देख हुसैन ने दीन की खातिर सारा घर कुर्बान किया। इमाम हुसैन ने तो पूरा घर कुर्बान कर दिया ना। अच्छा फिर क्या हुआ? आप मदीने से मक्के आ गए और आपने मजीद कंफर्मेशन के लिए हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। वो वहां गए तो कूफे वालों ने हजारों की तादाद में आपकी बैअत कर ली और उन्होंने लेटर लिख दिया कि हुजूर यहाँ तो मामलात बहुत अच्छे हैं, हजारों लोग मेरे हाथ पर बैअत कर चुके हैं, आप आइए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अब 3 ज़ुल्हिज्जा को इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम मक्के से कूफा के लिए रवाना होते हैं। जरा सोचिए कौन से दिन होते हैं? 3 ज़ुल्हिज्जा और 9 ज़ुल्हिज्जा में कितना फर्क है? 5-6 दिन का फर्क है। हज के लिए सारी दुनिया से लोग मक्के आ रहे हैं, मगर इमाम हुसैन कूफा जा रहे हैं कि दीन फैलाना है। कुर्बानी दी, पहले मदीना छोड़ा, फिर मक्का छोड़ा, और अब आप जब जाने लगे तो वहां हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन को रास्ते में यह पता चल गया था कि हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए हैं। आपने और आपके रुफका ने मशवरा किया कि अब नहीं जाना चाहिए, हालात अजीब व गरीब हैं, मगर हज़रत मुस्लिम बिन अकील के ख़ानदान वालों ने कहा कि हम तो जाएंगे, हम या तो बदला लेंगे या खुद भी शहीद हो जाएंगे। तो इमाम हुसैन सुभान अल्लाह कहते हैं ना, साथियों के साथी। आपने फरमाया जब तुमने जाने का सोचा है तो मेरा भी वापस मुड़ना दुरुस्त नहीं है, जब साथ ही सफ़र इख्तियार किया है तो अब साथ ही सफ़र करेंगे। अपने काफ़िले वालों की दिलजोई, उनकी हौसला अफजाई के लिए आपने भी सफ़र इख्तियार किया। अल्लाह अकबर। अब जब आप करबला के करीब पहुँचते हैं तो हज़रत हुर जो उस वक्त यजीदी फ़ौज में थे, उन्होंने इंटरसेप्ट किया, आपको रोका, और उसके बाद इब्ने ज़ियाद उसके कारिंदे जब आ गए, इब्ने साद आ गए, इब्ने साद और इन तमाम लोगों ने जब घेरा डाल दिया, तो अब जब जंग शुरू होने वाली थी तो कमाल ये हुआ कि गांव के लोग आए, आसपास के विलेज के लोग आए। कहते हैं जब तक हम जिंदा हैं हम अहले बैत अतहार के किसी बंदे को शहीद होता हुआ नहीं देख सकते, पहले हम कुर्बानी देंगे। सारे गाँव के लोग यजीदी फौज से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। एक बनी कल्ब का एक दूल्हा था, उसकी 17 दिन की शादी थी। उसकी माँ आती है रोते रोते कि बेटा मेरी जिंदगी की तमन्ना है, करीब ही नवासा रसूल मौजूद हैं, अपने लश्कर के साथ मौजूद हैं, सामने 22,000 का लश्कर है, ऐ मेरे बेटा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी अपनी जवानी इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान कर दो। वो नौजवान लड़ते लड़ते शहीद होता है। जब उसका सर दुल्हन की गोद में डाला जाता है तो वो भी रोते रोते दुनिया से चली जाती है। जरा सोचिए तो सही मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कैसी कुर्बानी की दास्तानें हैं, ये कैसे लोग थे कि एक तरफ जिनको बाकायदा कोई इंटरेक्शन नहीं था मगर मोहब्बत आले रसूल में आकर वो अपने सर कटा रहे हैं, और एक तरफ यजीदी हैं, 22,000 का लश्कर है और वो किसी तरीके से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इमाम हुसैन ने कई बार उन्हें कहा कि मैं लड़ने नहीं आया। कोई लड़ने जाता है तो बच्चों को लेके जाता है, फैमिली को लेके जाता है। आप तो अपने बच्चों को लेकर गए थे कि मुझे तो कूफे वाले बुला रहे हैं, वेलकम करने के लिए बुला रहे हैं, दीन की दावत देने जा रहा हूं, इसलिए फैमिली साथ लेकर आए थे। आपने कई बार कहा अगर मुझे नहीं जाने देना तो मुझे वापस
بھیج دو، مگر ان ظالموں نے کچھ اور ٹھانی ہوئی تھی۔ 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا۔ جب 1-2 دن کوئی بھوکا رہتا ہے، نڈھال ہو جاتا ہے، ان ظالموں نے 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اب جب مقابلہ شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر، میرے امام نے اس وقت بھی اتمام حجت کے لیے کربلا کے میدان میں ایک عظیم خطبہ دیا کہ دیکھ لو، پہچانو میں کون ہوں، میں نبی پاک کا نواسا ہوں، میں فاطمہ بطول کا بیٹا ہوں، میں مولا علی کا شہزادہ ہوں۔ تمہیں یاد ہے میرے آقا نے میرے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے؟ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں۔ ذرا سوچو، مجھ پر ظلم کرو گے، قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیسے تم میرے قتل سے بری ہو سکو گے؟ آپ نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ظالم نہ سمجھے۔ مگر جس کے نصیب میں تھا، حضرت حر کا واقعہ ایک شاندار ہمارے لیے میسج ہے۔ آپ کانپنے لگے، لرزنے لگے۔ آپ کا بھائی آپ کو کہتا ہے، اے حر، میں نے تمہیں بڑے بڑے مقابلوں میں دیکھا ہے، تم تو بڑے بہادر ہو، تم تو بڑے جری ہو، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنی چھوٹی سی لشکر ہے، اتنا چھوٹا سا میدان ہے اور تم کانپ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر کہتے ہیں کہ میں، ایسا لگتا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا مجھے کھینچ رہی ہے جہنم کی طرف، مگر سامنے مجھے نواسہ رسول کے قدموں میں جنت نظر آ رہی ہے۔ میں ان دونوں کے درمیان لرز رہا ہوں کہ کہیں میری زندگی تباہ و برباد نہ ہو جائے، میں نواسہ رسول سے کیسے لڑائی کر سکتا ہوں؟ ایمان کی رمق دل میں موجود تھی۔ ادھر امام حسین نے اعلان کیا، کون ہے جو ہمارے نام پر اپنی جان قربان کرے؟ بس یہ سننا تھا کہ حضرت حر نے اپنا گھوڑا دوڑایا، یزیدی فوج سے نکلے اور حسینی فوج میں جا ملے، اور وہاں جا کر پھر آپ نے امام حسین کے قدموں پر لڑتے لڑتے یزیدیوں کے ساتھ اپنی جان قربان کی۔ یہ ایک لمحے کا ڈیسیشن، کروشل ڈیسیشن، یہ ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے۔ آج ہم حضرت حر کا نام لیتے ہیں تو ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم یزیدی نہیں کہتے، حالانکہ ان کے لشکر میں تھے، امام حسین کو انٹرسیپٹ کرنے والے تھے، مگر کیا میسج ہے کہ ڈیسیشن ٹائم پہ لینا ہوتا ہے، باطل اور حق میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ شعر کتنا پیارا ہے نا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ نکل آئے نا۔ اب غور کرے میرے وہ اسلام بھائی جو میرا بیان سنیں گے، ہم بھی زندگی میں سوچتے رہ جاتے ہیں، یار کر تو غلط رہا ہوں، کما تو ٹھیک نہیں رہا، یار یہ عادت اچھی نہیں ہے، یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا یہ درست نہیں ہے، جو میں دیکھتا ہوں نا یہ ٹھیک نہیں ہے، ہاں میرا یہ کام غلط ہے، نکلنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے۔ ادھر سے شیطان مشورہ دیتا ہے، نہیں یار یہ چھوڑے گا تو پھر یہ نقصان ہو جائے گا، یہ معاملہ ہو جائے گا۔ بندہ بس سوچتا رہ جاتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے، باطل چھوڑتا ہے اور حق کی طرف آ جاتا ہے۔